بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے مواصلات کے جدید ذرائع کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف اور اس میں جو اہم باتیں تھیں اس حوالے سے بات کی تھی۔ آپ کو جو ہے پچھلا لیکچر آپ اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں میرا، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا۔ لیکن پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے ہمیشہ کی طرح حسب معمول میں آپ کو اہم نکات جو ہیں اس کا مختصراً ذکر کر دیتی ہوں کہ اس کے مصنف ڈاکٹر حفیظ الرحمان 1936 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے تھے بھارت میں، اور انگریزی ادب میں خاص طور پہ جو سائنسی مضامین تھے ان کا انہوں نے ان کے تراجم جو ہیں اردو میں انہوں نے کیے تھے، کیونکہ یہ جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ سے منسلک تھے، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے اس حوالے سے اردو ادب کی بڑی اہم خدمات کی ہیں کہ انگریزی زبانوں میں لکھے گئے جو مضامین تھے خاص طور پہ سائنسی مضامین ان کو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اور جو خاص بات جو ہے کہ دوسری زبانوں کی جو ٹرمز ہوتی ہیں، جو اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت عمدہ اور موزوں ترجمہ ان اصطلاحات کا اردو میں کیا ہے۔ گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ یہ مواصلات جو ہے اس کا مطلب ہے پیغام رسانی، یعنی پیغام کمیونیکیشن جس کو کہتے ہیں، کہ ابتدا میں جو ہے قاصدوں کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا، پھر گھڑ سواروں کے ذریعے دور دور تک پیغامات بھجوائے جانے لگ گئے، اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلے ایک جداگانہ محکمہ ڈاک کے ترسیل کے لیے قائم کیا تھا اس کا نام تھا دیوان البرید۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں ہی نے سب سے پہلے جو ہے اس کا کبوتروں کا استعمال کیا تھا پیغام رسانی کے لیے۔ کبوتروں کے بازو یا گلے میں پیغام باندھ دیا جاتا تھا اور وہ اپنی منزل مقصود تک اس کو پہنچاتے تھے۔ بلکہ مغل بادشاہ جہانگیر جو تھا اس نے تو باقاعدہ طور پہ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو پال رکھا تھا۔ اچھا، یہ جو کبوتر تھے کوئی عام کبوتر نہیں تھے، یہ باقاعدہ تربیت یافتہ کبوتر تھے، سدھائے جاتے تھے، ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اس طرح ہی پھر یہ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ یہاں تک تو تھا یہ قدیم طریقہ کار جو پیغام رسانی کے لیے جو استعمال طریقے کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب سائنسی ترقی کا جو ہے ایجادات کا دور شروع ہوا تو سب سے پہلے کون سی ایجاد ہم نے دیکھی کہ اس میں موٹر اور ریل کا ذکر آیا ہے، کہ موٹر اور ریل کے ذریعے ڈاک بھیجی جانے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد 1838 میں فنلے مورس نے ٹیلی گرافی کا آلہ ایجاد کیا، اس کے ذریعے جو ہے پیغامات کو بھجوایا جانے لگ گیا۔ پھر فضا میں پائی جانے والی جو سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہریں ہیں، جن میں ایک تو حرارت ہے، ایک بجلی ہے، اور تیسری مقناطیسی لہریں ہیں جن کو ریڈیائی لہریں کہا جاتا ہے، اس کا پتہ لگایا گیا۔ ان لہروں کو استعمال میں لانے کے لیے پھر جو ہے وائرلیس کا استعمال سامنے آتا ہے، کہ وائرلیس جو ہے اس کی ایجاد ہوئی اور وائرلیس کے ذریعے پیغامات دوسری جگہوں پر بھیجے جانے لگ گئے۔ پھر وائرلیس کے بعد اگلا ہم تیسرے نمبر پہ جو دیکھتے ہیں آلہ، وہ ٹیلی گرافی ہے، کہ ٹیلی گرافی کے ذریعے جو ہے وہ پھر بحر اوقیانوس کے پار امریکہ تک جو ہے خطوط بھیجے جانے لگ گئے۔ آج جو ہم یہ تو تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ۔ اب آگے جو ہم نے جہاں سے آغاز کرنا ہے وہ پیرا آپ شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے 3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا۔ اب فلیمنگ جو تھا یہ انگریز سول انجینئر تھا، اور اس نے کیا ایجاد کیا تھا؟ وائرلیس کے لیے والو بھی ایک آلہ ہے۔ اب اس کی خوبی کیا ہے یہ پڑھتے ہیں۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو جو بہت خفیف یعنی باریک ہوتی ہیں، معمولی سی ہوتی ہیں، طاقتور بنا دیتا ہے، لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ سپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ یعنی والو کی ایجاد نے کیا کمال کیا کہ وہ جو لہریں ریڈیائی جو کہ بہت کمزور اور بہت ہی معمولی سی ہوتی تھیں، ان کو اس نے طاقتور بنا دیا۔ اور طاقتور بننے کے بعد کیا فائدہ ہوا
کہ یہ زیادہ صاف آواز سنائی دی جانے لگ گئی، لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ سپیکر میں پہنچ کر پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں، اور والو کا آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ محض کھٹکھٹ کھڑکھڑ کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ وائرلیس کا سب سے پہلے ایجاد کہاں کیا گیا تھا؟ بحری جہازوں میں، اور بحری جہازوں میں جو ہے 1897 میں اس کو پہلی بار وائرلیس کو استعمال کیا گیا تھا پیغام رسانی کے لیے، اور اس وقت یہ آوازوں کی صورت میں پیغام نہیں جاتا تھا، بلکہ کھٹکھٹ اور کھڑکھڑ کی صورت میں جو ہے یہ آوازیں جاتی تھی، اور اس کھٹکھٹ اور کھڑکھڑ کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کوڈ ورڈز کے طور پہ استعمال کیا تھا کہ کھٹ کا مطلب کیا ہے، کھڑ کا مطلب کیا ہے، تو اس کو پھر اس کی کھٹکھٹ اور کھڑکھڑ سے وہ الفاظ بنا کے تو اندازہ لگا لیتے تھے کہ کیا بات کی جا رہی ہے یا کیا پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن والو کا فائدہ کیا ہوا کہ کھٹکھڑ کھڑکھڑ کی آوازوں کی بجائے انسان کے منہ سے نکلی ہوئی گفتگو بھی سنائی دی جانے لگی، اور یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ جب تک صرف کھٹکھڑ کھڑکھڑ وغیرہ کی صاف آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے درمیان اشاراتی پیغام رسانی کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زیڈ تک جدا جدا قسم کی کھٹکھٹ کھڑکھڑ ٹک ٹک کے اشارات مقرر کرائے گئے تھے، اور بس سمندر میں خطرے میں گھرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے کہ لفظ ہیلپ کا پیغام بھیجنا چاہتا، تو وہ اس لفظ کے چاروں حروف کے لیے مخصوص کیے ہوئے جدا جدا کھٹکھٹ کھڑکھڑ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا۔ وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بعینے ہی یعنی ہو بہو اسی طرح موصول ہو جاتے، اور وصول کرنے والا جہاز ران ان اشارات سے اخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا کہ ہیلپ مانگی گئی ہے۔ یعنی کھٹکر کھڑکھڑ اور ٹک ٹک کو انہوں نے مخصوص کر لیا تھا کہ کھٹ کا مطلب ایچ ہے تو کھڑ کا مطلب ای ہے تو ٹک کا مطلب ایل ہے، تو اس طرح سے اس ترتیب سے وہ پتہ لگا لیتے تھے کہ کیا بات کی جا رہی ہے یا کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آگے پیرے میں دیکھتے ہیں کہ ریڈیو بلا شبہ تو مارکونی ہی نے ایجاد کیا، یعنی وائرلیس بھی جو ہے وہ بھی مارکونی کی ایجاد ہے اور ریڈیو بھی اسی کی ایجاد ہے، مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا کوئی اور تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ ہرٹز۔ ہرٹز جو ہے یہ جرمنی کا طبیعیات دان تھا، اور اس نے کیا کمال کیا تھا، کیا ایجاد کی تھی کہ فضا میں موجود جو ریڈیائی لہریں ہیں جس کا منبع سورج ہے یعنی سورس، یہ ریڈیائی لہروں کا اخراج کہاں سے ہوتا ہے؟ سورج سے، اور یہ کس نے پتہ لگایا تھا؟ ہرٹز نے، جو کہاں کا رہنے والا تھا؟ جرمنی کا۔ جرمنی کا یہ طبیعیات دان تھا، اور اس نے پہلے بار جو ہے پتہ لگایا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے، ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا ان کے وجود کی پیش گوئی ایک انگریز ماہر طبیعیات میکس ویل نے محض اپنے نظریے کے زور پر کر دی تھی، اور ان فوائد کی بھی پیش گوئی کر دی تھی کہ جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے آج جو اتنے سائنسی ایجادات اور اتنے سائنسی کرشمے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہمارے سامنے یہ چیزیں نہیں آ گئی ہیں۔ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا دماغ اور کتنے لوگوں کی شبانہ روز محنت، کڑی محنت اور لگن اور ریاضت اس کے پیچھے شامل ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے اس پراسرار انسانی دماغ کو استعمال کیا، اور کیسے کیسے فضا میں پائی جانے والی لہروں کا پتہ لگایا۔ یعنی کہ دریافت کس نے کیا تھا؟ ہرٹز نے۔ لیکن ہرٹز سے پہلے بھی جو میکس ویل تھا یہ بھی طبیعیات دان تھا، اور اس نے جو ہے کس بات کا اشارہ کیا تھا کہ فضا میں موجود ہیں، یعنی اس نے اپنے نظریے کے ذریعے اشارہ دیا تھا کہ فضا میں کوئی ایسی چیز موجود ہے، اور پھر اس کی موجودگی کو ثابت کس نے کر دیا؟ ہرٹز نے۔ مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکس ویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ یعنی یہ دونوں سائنسدان اگر نہ یہ دریافت کرتے کہ فضا میں کوئی ریڈیائی لہروں جیسی چیز پائی جاتی ہے، تو پھر کبھی بھی جو ہے مارکونی وہ ریڈیو ایجاد نہ کر پاتا۔
یعنی ان کی اس دریافت کے بعد ہی جو ہے مارکونی نے ریڈیو کی ایجاد کی تھی۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں سے ایک ترقی تو والو کی جاتی، والو آپ نے پڑھا تھا کہ جو ڈاکٹر فلیمنگ نے ایجاد کیا تھا۔ پھر والو سے بھی ایک بہتر چیز ایجاد ہوئی۔ اب جی وہ کون سی چیز ہے؟ ٹرانزسٹر۔ اسے جون 1948 میں دو امریکی سائنسدانوں بارڈین اور برٹین نے ایجاد کیا۔ یعنی والو جو ہے ڈاکٹر فلیمنگ نے ایجاد کیا تھا۔ والو کیا کرتا تھا کہ کمزور جو لہریں تھیں ان کو مزید طاقتور بناتا تھا اور لاؤڈ سپیکر میں وہ پہنچ کے زیادہ صاف سنائی دیتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والو سے بھی ایک اگلا قدم جو مزید ترقی کی جانب بڑھا ہے وہ ٹرانزسٹر کی صورت میں سامنے آتا ہے، جو دو امریکی سائنسدانوں بارڈین اور برٹین نے ایجاد کیا۔ یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب جی آپ دیکھیں کہ یہاں تک تو وہ ایجادات کا سلسلہ تھا کہ کس طرح سے ریڈیائی لہروں سے سفر شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد وائرلیس، پھر ٹرانزسٹر، ٹیلی گرافی اور ریڈیو تک پہنچا، اور ریڈیو کے بعد پھر آگے والو سے پھر آگے ٹرانزسٹر تک پہنچا۔ اب ٹرانزسٹر کے بعد اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ریڈیو جو ہے وہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے، یا ریڈیو کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم۔ ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکرو فون میں داخل ہوتی ہے جو اس کے منہ کے آگے ہی رکھا ہوتا ہے۔ مائکرو فون کے اندر ڈایافرام جو ایک پردہ ہے جو کان کے پردے کی طرح حساس ہوتا ہے۔ اچھا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے کان کا ایک پردہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم آواز کو جو ہے سن پاتے ہیں، اسی طرح سے جو مائکرو فون ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک پردہ لگا ہوتا ہے جس کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ وہ پردہ بھی کان کے پردے کی طرح ہی حساس اور باریک ہوتا ہے۔ آواز ڈایافرام سے ٹکرا کر اس میں اسی قسم کا ارتعاش پیدا کرتی ہے جیسا کہ کان کے پردے میں ہوتا ہے۔ یعنی جب ہمارے کان کے پردے کے ساتھ کسی کی آواز ٹکراتی ہے تو اس کے اندر ایک تھتھراہٹ اور وائبریشن سی قائم پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے اس پردے کے اندر بھی آواز کی وجہ سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ ڈایافرام کا ارتعاش مائکرو فون سے لگے ہوئے بجلی کے تاروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں داخل ہو کے یہ برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بجلی کا تار ایک ایمپلیفائر سے منسلک ہوتا ہے جو ان برقی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ طاقتور برقی لہریں بجلی ہی کے تار کے ذریعے ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتی ہیں، یہاں ان کو مزید طاقتور بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسمیٹر سے یہ برقی لہریں ریڈیائی لہریں بن کے ایریل کے تار تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ایریل کا تار بہت اونچے اونچے کھمبوں پر تنا ہوتا ہے، اس تار کے ذریعے ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر کی جاتی ہیں جہاں سے وہ چاروں طرف دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں صوتی اشارے یعنی ساؤنڈ سگنلز کہلاتی ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ ان اشاروں کو پکڑ لیتے ہیں، اور انہیں پکڑنے کے بعد ریڈیو کے اندر ریسیور ہوتا ہے، یعنی وہ جو وہاں پہ آلریڈی موجود ساؤنڈ سگنلز ہیں وہ ان ساؤنڈ سگنلز کو کیچ کر لیتے ہیں، ریسیو کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صوتی اشارے ریڈیو کے والو میں داخل ہو کے آواز بن جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کیا کمال ہے، کیسی حیران کن ایجاد ہے کہ کہاں وہ لہریں جو ہیں کس طریقے سے اگلی آلات تک وہ چیزوں کو پہنچاتی ہیں، اور پھر وہ آلات جو ہیں ان چیزوں کو مزید طاقتور، ان آوازوں کو بنا کے کس طرح ہمارے سامنے اس کو پیش کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ یہ آواز اس وقت اتنی کمزور ہوتی کہ صاف سنائی دینے کے لائق نہیں ہوتی، لہٰذا ریڈیو کے اندر ہی ایک لاؤڈ سپیکر نصب ہوتا ہے۔ والو سے نکلنے والی آواز لاؤڈ سپیکر میں داخل ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مائکرو فون کی طرح کا ڈایافرام ہوتا ہے، یعنی جیسا ڈایافرام یا پردہ مائکرو فون میں ہوتا ہے اس طرح کا ایک پردہ لاؤڈ سپیکر کے اندر بھی ہوتا ہے جس میں آواز کی لہروں سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ جدید ریڈیو میں والو کی جگہ ٹرانزسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کی کارکردگی والو سے بھی بہتر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ٹرانزسٹر جو ہے وہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ بارڈین اور برٹین، دو امریکی سائنسدانوں نے، اور یہ والو جو ہے ڈاکٹر فلیمنگ کی ایجاد تھا۔ تو ٹرانزسٹر جو ہے وہ والو سے بھی زیادہ ایک مزید ترقی کی جانب ایک اگلا قدم ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد سے طرح طرح کے جو فائدے حاصل ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طیارے یعنی جہاز، جو ہوائی جہاز ہیں،
اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہبری حاصل کرتے ہیں اور طیارے کی منزل جس سمت میں ہوتی ہے اسی سمت میں وہ پرواز کے دوران میں ریڈیائی لہریں پیدا کرنے لگتا ہے. اس سے ہوائی جہاز کی آخری منزل تک ایک ہوائی سڑک بن جاتی ہے جو اپنی منزل یعنی ایئرپورٹ تک پہنچنے میں اس کے لیے رہبر کا کام دیتی ہے. ہوائی اڈوں پر لگے ہوئے ریڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں. اب ریڈار کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہوتا ہے جو ریڈیائی لہروں کی مدد سے فضا میں کسی چیز کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی یہ الارم بج جاتا ہے، یہ بتا دیتا ہے ہمیں کہ فضا میں کوئی چیز آ رہی ہے. اس لیے تو پتہ چل جاتا نا کہ اب جہاز کوئی آ رہا ہے، ایئرپورٹ میں لینڈ کرنے لگا ہے، تو وہ اس ریڈار کے ذریعے جو ہے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، اس کی پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں. مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے. ابھی دیکھیں کہ یہ ایک اگلا اس سے جو ذریعہ ہے، اگلی ایک مرحلہ جو سامنے آ رہا ہے ریڈیو کے بعد ٹی وی. اب ٹی وی کس نے ایجاد کیا تھا؟ جان بیئرڈ نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا تھا. ٹیلی ویژن بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے. اس میں بھی آواز کی لہریں صوتی اشاروں کی صورت میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں. اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے. تصویریں صوتی اشاروں کی طرح اشاروں کی شکل میں تبدیل کر کے فضا میں بکھیری جاتی ہیں. جو بصری اشارے، جس کو ویڈیو سگنلز کہتے ہیں، صوتی اشارے تھے نا، ساؤنڈ سگنلز، اب بصری اشاروں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو سگنلز. راستے میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتے ہیں وہ صوتی اشاروں کے ساتھ ساتھ بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں. پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی سکرین پر دکھاتے ہیں. یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ریڈیو کس طریقے کے کس اصول کے تحت کام کرتا ہے. اس پیرے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے کہ یہ جو ریڈیائی لہروں کے ذریعے جو اشارے فضا میں آگے منتقل ہوتے ہیں، جو بصری اشارے ہیں، وہاں جو اگلا ٹیلی ویژن کا سیٹ ہوتا ہے وہ صوتی اشاروں کے ساتھ بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتا ہے اور پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرتا ہے، اور روشنی کی لہروں کے بعد وہ تصویر کی لہروں میں بدل کے ہماری ٹی وی کی سکرین کے اوپر جو ہیں وہ تصویریں نمودار ہو جاتی ہیں. اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے گھر میں ہوتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوتا ہے. یعنی ٹی وی تو جیسے ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمیں پروگرام دکھائی دے رہے ہیں، جو تصاویر اور جو آوازیں ہم دیکھ اور سن رہے ہیں، وہ اس کا جو ہے جو ٹی وی اسٹیشن ہے وہاں پر جو موجود کیمرے ہیں، ان کیمروں کی مدد سے فلم کی ریل، اچھا اب یہ ٹیلی ویژن کیمرے میں نا فلم کی ریل یا ٹیپ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے. یعنی وہ جو کیمرہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ تصویروں کو پہلے اس کو برقی لہروں میں جو ہے تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد برقی لہروں کو بجلی کے تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر پہنچا کر ایریل کی مدد سے فضا میں بصری اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے. جو ساؤنڈ سگنلز اور جو ویڈیو سگنلز پہلے سے ہی فضا میں موجود ہیں، یہ برقی لہریں جب وہاں بکھیری جاتی ہیں تو وہ ان کو ریسیو کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہوتا ہے وہ اپنے ریسیور کے ذریعے ان بصری اشاروں کو وصول کرتا ہے، ان کو طاقتور بناتا ہے، پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں بدل دیتا ہے، اور روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ادھر صوتی اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں ریڈیو کے اصول پر پہنچتے ہیں، یعنی جو ساؤنڈ سگنلز ہے جو ہم آوازیں جو سنتے ہیں ٹی وی پہ، پھر بیک وقت تصویریں اسکرین پر اور آوازیں ٹیلی ویژن کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دکھائی اور سنائی دیتی ہیں. یعنی اسکرین پہ ہم تصویر دیکھتے ہیں اور جو اس کا لاؤڈ سپیکر ہے اس کے ذریعے ہم تک آواز پہنچتی ہے. ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے. یعنی اب یہاں پہ ٹیلی فون کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ریڈیو اور ٹی وی سے بھی پہلے ایجاد ہو گیا تھا، اور یہ بھی مواصلات کا نہایت اہم ذریعہ ہے. اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دو باتوں میں سبقت حاصل ہے. یعنی برتری کون سی دو باتوں میں حاصل ہے کہ اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے، یعنی دونوں طرف سے، اور وہ نجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے.
گزشتہ برسوں میں اسے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا. پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، مگر اب اس میں ڈائل لگا کے اسے خودکار بنا دیا گیا ہے اور ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں، دوسرے بر اعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے. پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، یعنی جب ابتدا میں ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی نا، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہوتے ہیں آپریٹرز ہوتے تھے. آپ وہاں پہ کال کرتے تھے آپریٹر کو، وہ بٹن دباتے تھے اور پھر آپریٹر جو ہے وہ آپ کو جس نمبر پہ آپ نے بات کرنی ہوتی تھی وہ آپ کو وہ نمبر ملا کے ایکسچینج، جو ٹیلی فون کی ایکسچینج ہوتی تھی وہاں سے وہ نمبر ملا کے آپ کو دیتا تھا اور اس طرح پھر بات کی جاتی تھی. یعنی ٹیلی فون کی بگننگ میں، یعنی آغاز میں اس کے اوپر کوئی بٹن وغیرہ نہیں تھے، ڈائلنگ کے لیے کوئی اوپر نہیں کچھ لگی ہوئی چیز تھی. ہمیں آپریٹر کو جو ہے لوگوں کو وہ رابطہ کرنا پڑتا تھا، پھر آپریٹر ہی جو ہے وہ ایکسچینج میں جو بیٹھا ہوتا تھا وہ آپ کو اپنے جو نمبر جس پہ آپ نے بات کرنی ہوتی تھی اس کے ذریعے وہ آپ سے رابطہ کرواتا تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ڈائریکٹ ڈائلنگ کا پھر کام جو ہے اس کے اوپر جو ڈائل لگا دیا گیا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ خود ہی اپنے گھروں سے نمبر ملا کے بات کرنے لگ گئے. اب دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں، دوسرے بر اعظموں سے بھی بات کی جانے لگی اور دوسرے ملکوں اور بر اعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے گزشتہ برسوں میں مائکرو ویو لنکس جو ہیں اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے. ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈلیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے. 1984 میں یعنی 1984 میں موبائل ٹیلی فون ایجاد ہو گیا. اسے کار فون بھی کہا جاتا تھا. یعنی موبائل سے پہلے ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی ہے جسے گراہم بیل نے کیا تھا ایجاد، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1984 میں یعنی 1984 میں جو ہے وہ موبائل فون کا بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ہمارے. اس سے کار میں سفر کے دوران بھی نمبر ملا کے بات کی جا سکتی تھی. اسے کارڈلیس کی ترقی یافتہ شکل کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے. یعنی ٹیلی فون تو گھروں میں ہوتا تھا نا اور وہ تار کے ذریعے وہ اس کا کنیکٹ ہوتا تھا، لیکن موبائل کا یہ فائدہ ہوا کہ بغیر تار کے وائرلیس کی طرز پہ یہ آپ اس کو اپنی گاڑی میں ساتھ رکھ کے لے جا سکتے تھے اور وہاں کہیں بھی بیٹھ کے بغیر تار کی مدد کے اس کے ذریعے گفتگو کی جا سکتی تھی. ٹیلی فون میں مزید تبدیلیاں لانے پر کام ہو رہا ہے. موجودہ کوششیں دو اصولوں پر مبنی ہیں. ایک یہ کہ پیغام رسانی کے لیے تانبے کی تاروں کی بجائے بصری ریشے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں. بصری ریشے جو آپٹک فائبرز کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ پیغامات کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کے بجائے لیزر کی شعاع میں تبدیل کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریشہ یعنی ایک جو فائبر ہے کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا. اب ابتدا میں جب ٹیلی فون کا آغاز ہوا تھا تو ہر وقت گلی محلوں میں ہر جگہ تاریں ہی تاریں دکھائی دیتی تھی، لیکن اب یہ آپٹک فائبرز کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ٹیلی فون کی تاروں کے بغیر بھی جو ہے وہ جو فضا میں پہلے سے ہی موجود ہیں ریشے، وہ اس کے ذریعے جو ہے اس کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. اس وقت دو شہروں کے درمیان ایک تار پر ایک وقت صرف 2 آدمی گفتگو کر سکتے تھے. بصری ریشوں اور لیزر شعاعوں کے ذریعے ایک تار بصری ریشے پر جدا جدا نمبروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتگو کر سکیں گے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سبق جو ہے یہ آج کا لکھا ہوا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ سبق جو ہے یہ کم از کم 40 سال پہلے لکھا گیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ سب چیزیں موجود نہ تھیں. اور جیسا کہ اب سمارٹ فونز بھی آ گئے ہیں اور کتنی ایجادات ہو گئی ہیں، آپ کس طرح سے نہ صرف آواز سن سکتے ہیں بلکہ ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل اس دور کا ہے مضمون، لکھا گیا اس زمانے میں کہ جب یہ ساری چیزیں ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، موبائل فون وغیرہ. اب آپٹک فائبرز کا فائدہ کیا ہوا کہ پہلے جیسے ایک تار پہ صرف ایک وقت میں 2 لوگ گفتگو کرتے تھے اور جب تک وہ گفتگو کرتے تھے کوئی دوسرا بندہ نمبر نہیں ملا کے بات کر سکتا تھا. لیکن یہ بصری ریشوں کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ایک ہی تار کے ذریعے ہزاروں آدمی بیک وقت جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں نا سائنسی ترقی کیسے آہستہ آہستہ قدم با قدم جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. اب جی اگلا جو پیرا ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر کے بارے میں ہے، کیونکہ کمپیوٹر بھی جو ہے یہ پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے اہم. کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی مشین ہے ایک مواصلاتی مشین بھی ہے.
کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اپنی میکانیت کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس آلات کی توسیع ہے، کیونکہ اس میں بھی پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے پیغام آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں، یعنی لفظوں کی صورت میں جو ہے آپ آگے بھیجتے ہیں۔ میکانیت یعنی اس کی جو تکنیکی بناوٹ ہے، ٹیکنیکل جو اس کی شکل ہے۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ کمپیوٹر سے پوچھا جانے والا سوال جواب حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر کے اندر ایک حصے ان پٹ جسے مدخل کہتے ہیں، اس میں ٹائپ کرنے کے طریقے پر تحریری شکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان پٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سوال بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور لہروں کی صورت میں یہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ یونٹ میں، جیسے سی پی یو بھی کہتے ہیں نا، پروسیسنگ یونٹ میں یہ پہنچتا ہے۔ یہ وہاں سوراخ دار مقناطیسی فیتے کے ذریعے پہنچتا ہے، اور پروسیسنگ یونٹ میں کئی حصے ہوتے ہیں جن میں سے ایک اس کی میموری ہوتی ہے۔ سوال سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، میموری سے پروسیسنگ یونٹ کے حسابی یونٹ میں بھیجتا ہے، وہاں اس کا جواب تیار ہوتا ہے اور پھر وہ کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ یعنی مخرج جو ہے اس پر نمودار ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے پر یا مشین کے اسکرین پر یا کاغذ کے ورق پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جی تھا کمپیوٹر کا طریقہ کار۔ اب اگلی جو ایجاد ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے ٹیلی فیکس، جسے مختصراً فیکس بھی کہتے ہیں نا، جو آج کل بھی رائج ہے کہ ہم نے فیکس کرنا ہے۔ مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کی فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گرام پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریر میں جوں کا توں پہنچاتی ہے، جبکہ ٹیلی گرام اور ٹیلی پرنٹر پر کیا ہوتا ہے کہ بھیجنے والے کی تحریر کو اپنے ٹیلی پرنٹر مشین کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کیا